بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مقدمہ مشکات کے درس میں آج انشاءاللہ الرحمن ہم حدیث شاذ اور منکر کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فصل فی الشاذ والمنکر والمعلل والاعتباری، فصل ہے شاذ، منکر، معلل اور اعتبار کے بارے میں۔ ومن اقسام الحدیث الشاذ والمنکر والمعلل، اور حدیث مردود کی اقسام میں سے شاذ، منکر اور معلل بھی ہیں۔ یہاں پر الحدیث کی صفت المردود محذوف ہے، لہذا ترجمے میں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ الشاذ والمحفوظ، والشاذ فی اللغۃ من تفرد من الجماعۃ وخرج منها۔ شاذ کے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ لغوی اور اصطلاحی معنی بیان فرما رہے ہیں۔ شاذ اسم فاعل ہے شذ یا شذو کا، جس کا معنی ہے الگ ہونے والا، جماعت سے، جمہور سے الگ ہونے والا۔ والشاذ فی اللغۃ من تفرد من الجماعۃ وخرج منها، اور شاذ لغت میں کہتے ہیں اس شخص کو من تفرد من الجماعت، جو جماعت سے الگ ہو گیا ہو، وخرج منها، اور اس سے نکل گیا ہو۔ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں شاذ کہتے ہیں اس حدیث کو ما رویہ مخالفا لما رواہ الثقات، اس حدیث کو شاذ کہتے ہیں کہ جس کو روایت کیا گیا ہو مخالفت کرتے ہوئے لما، اس حدیث کی کہ جس حدیث کو ثقہ راویوں نے روایت کیا۔ مصنف آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن رَاوِيهِ ثِقَةً فَهُوَ مَرْدُودٌ، اگر جس حدیث میں مخالفت کی گئی ہے ثقہ راویوں کی، اگر اس حدیث کے راوی ثقہ نہ ہوں بلکہ ضعیف ہوں، تو پھر اس کو مردود کہیں گے، یعنی شاذ مردود کہیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شاذ کی کوئی ایسی قسم بھی ہے کہ جو مقبول ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ شاذ کی جو مشہور تعریف ہے وہ یہی ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کریں، اپنے سے زیادہ اثقہ راوی کی مخالفت کریں۔ بعض علماء نے شاذ حدیث میں اس حدیث کو بھی شمار کیا ہے کہ جس کا روایت کرنے والا راوی خود تو ضعیف ہو مگر ثقہ راویوں کی مخالفت کرے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر جس حدیث میں ثقہ راویوں کی مخالفت کی گئی ہے، اگر اس حدیث کے راوی خود ضعیف ہوں تو پھر اس کو مردود کہیں گے، یعنی شاذ مردود۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جہاں پر ثقہ راوی اثقہ کی مخالفت کرے تو اس ثقہ راوی کی حدیث مردود نہیں ہوگی، بلکہ اس کی حدیث بھی مردود ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ لہذا شاذ کی دونوں قسمیں مردود ہی ہیں، نا مقبول ہیں، قابل قبول نہیں، دونوں اقسام مرجوح ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ثِقَةً، اگر جس حدیث میں ثقہ راویوں کی مخالفت کی گئی ہے، اگر اس حدیث کے راوی ثقہ ہوں، یعنی مخالف بھی ثقہ ہیں اور مخالف وہ بھی ثقہ ہیں، تو مصنف فرماتے ہیں فَسَبِيلُهُ التَّرْجِيحُ بِمَزِيدِ حِفْظٍ وَضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ وَوُجُوهٍ أُخَرَى مِنَ التَّرْجِيحَاتِ، اگر دونوں حدیثوں کے راوی ثقہ ہوں تو اب کون سی حدیث قابل قبول ہوگی؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا فیصلہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں فَسَبِيلُهُ التَّرْجِيحُ، تو اس کا راستہ ترجیح ہے، یعنی کسی بھی ایک حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ کس طرح دی جائے گی؟ بِمَزِيدِ حِفْظٍ، دونوں حدیثوں کی سند میں جو راوی ہیں، جو راوی مخالف ہے، جو مخالفت کر رہا ہے، اس کا حفظ بھی دیکھا جائے گا، اور جس کی وہ مخالفت کر رہا ہے یعنی مخالف راوی جو ہے اس کا حفظ بھی دیکھا جائے گا۔ تو جس کا حافظہ اچھا ہوگا اس کی حدیث قابل قبول ہوگی، اور جس کا حافظہ اچھا نہیں ہوگا اس کی حدیث مردود کہلائے گی، شاذ کہلائے گی۔
یا تو راوی کے حافظے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ ہوگا، و ضبطن، یا ان دونوں راویوں میں سے کس راوی کا ضبط اچھا تھا، تو جس راوی کا بھی ضبط اچھا تھا اس کی حدیث قابل قبول ہوگی اور اس کے مخالف کی حدیث شاذ کہلائے گی۔ او کثرت عدد، یا کثرت عدد کے ذریعے فیصلہ ہوگا، یعنی ایک حدیث میں راوی جو مخالف ہے وہ بھی ثقہ ہے اور مد مقابل جو ہیں وہ بھی ثقہ ہیں اور حفظ اور ضبط دونوں میں برابر ہیں، تو اب کثرت عدد کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا کہ کثیر راوی کس چیز کو روایت کر رہے ہیں۔ تو کثیر راوی جس چیز کو روایت کریں گے وہ حدیث قابل قبول ہوگی اور اس کے مد مقابل حدیث شاذ کہلائے گی۔ ووجوہ اخرى من الترجیحات، اور اس کے علاوہ دیگر جو ترجیحات کی صورتیں ہیں اس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، جس کی تفصیل مطول کتابوں میں موجود ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فالراجح یسمى محفوظا، تو جس حدیث کو ترجیح دے دی جائے گی اس کو محفوظ کہیں گے، والمرجوح شاذا، اور جس کو ترجیح نہیں دی گئی ہوگی اس کو شاذ کہیں گے۔ شاذ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شاذ فی السند اور شاذ فی المتن، یعنی سند کے اندر بھی شذوذ پایا جاتا ہے اور متن کے اندر بھی شذوذ پایا جاتا ہے۔ شاذ فی السند اور شاذ فی المتن دونوں کی مثال اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقصر فی السفر ویتم ویفطر ویصوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قصر بھی کیا کرتے تھے، یعنی 4 رکعت فرض کو 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، ویتم، اور مکمل بھی ادا فرماتے تھے، یعنی 4 رکعت فرض کو 4 رکعت ہی ادا فرماتے تھے، ویفطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں روزہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، ویصوم، اور روزہ رکھ بھی لیا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث جو ہے سند اور متن دونوں اعتبار سے شاذ ہے۔ سند کے اعتبار سے اس وجہ سے شاذ ہے کیونکہ اس حدیث کو مرفوع ذکر کیا گیا ہے، اور مرفوع آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہو اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں، جبکہ دیگر جو ثقہ راوی ہیں وہ اس کو موقوف ذکر کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فعل ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ذکر نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام انجام دیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فعل تھا، آپ سفر میں نماز کو قصر بھی کر لیا کرتی تھیں اور مکمل بھی ادا فرما لیا کرتی تھی، آپ روزے رکھا بھی کرتی تھی اور چھوڑ بھی دیا کرتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فعل ہے، جبکہ اس حدیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس حدیث کو مرفوع ذکر کیا گیا ہے، جبکہ حقیقتاً جو ثقہ راوی روایت کر رہے ہیں وہ اس حدیث کو موقوف روایت کر رہے ہیں بطور حضرت عائشہ کے فعل کے۔ اور یہ حدیث متن کے اعتبار سے بھی شاذ ہے، کیونکہ جو بات ثابت ہے ثقہ راویوں کے ذریعے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حالت سفر میں نماز کو قصر ہی ادا فرمایا ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 ہی ادا فرمایا ہے، جبکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز کو مکمل ادا فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ حدیث متن کے اعتبار سے بھی شاذ ہے اور سند کے اعتبار سے بھی شاذ ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ منکر اور معروف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف سمجھنے سے پہلے منکر کی تعریف آسان الفاظوں میں یہ ہے، منکر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے اندر اضعف راوی یعنی زیادہ ضعیف راوی کی مخالفت کرے، یعنی جو مخالف ہوتا ہے وہ بھی ضعیف ہوتا ہے اور جو مخالف ہوتا ہے وہ بھی ضعیف ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ مخالف زیادہ ضعیف ہوتا ہے اور مخالف کم ضعیف ہوتا ہے، تو یہ حدیث منکر کی تعریف ہے آسان الفاظوں میں۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبارت اس انداز میں ذکر فرمائی ہے
کہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ توجہ کے ساتھ عبارت کو حل نہ کر لیا جائے۔ اب ہم عبارت سے اس معنی کو حاصل کرتے ہیں۔ والمنکر حدیث رواہ ضعیف مخالف لمن ہوا اضعف منہ۔ عبارت سمجھنے سے پہلے کچھ وضاحت سن لیجئے۔ یہاں پر جو ضعیف اور مخالف ہے، اس سے مراد ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو راوی ہے اس کا نام ہے خالد، اور لمن من موصولہ جو ہے اس سے مراد ہے حامد، اور یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے یہ بھی خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اضعفو کے اندر بھی جو ہوا ضمیر ہے یہ بھی خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، جبکہ منہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ حامد کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی من موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا والمنکر، اور منکر حدیث ایسی حدیث ہوتی ہے رواہ جس کو ضعیف راوی روایت کرتا ہے، مخالف وہ مخالفت کرتا ہے۔ اب وہ ضعیف راوی کون ہے؟ خالد، یعنی خالد منکر وہ حدیث ہے کہ جس کو خالد نے روایت کیا ہو، لی من، اور من سے مراد ہے حامد، مخالفت کرتے ہوئے حامد کی، ہوا وہ خالد اضعف زیادہ ضعیف ہے منہ حامد کے مقابلے میں۔ تو جو تعریف میں نے ابتداً اس کی بیان کی تھی، عبارت سے بھی وہی مفہوم نکلا، لیکن عبارت مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز میں ذکر کی ہے کہ جو پڑھنے والے پر دشوار ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو ایک دفعہ تعریف دوبارہ دیکھ لیجئے۔ والمنکر، منکر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ضعیف راوی روایت کرتا ہے، اور ضعیف راوی سے مراد ہے خالد، تو خالد نے اس کو روایت کیا ہو، مخالف مخالفت کرتے ہوئے حامد کی، ہوا وہ خالد زیادہ ضعیف ہے حامد کے مقابلے میں۔ ومقابلہ المعروف، اور اس حدیث کے مقابلے میں جو ہوتی ہے اس حدیث کو معروف کہتے ہیں، یعنی حامد نے جو حدیث روایت کی ہوگی اس کو ہم معروف کہیں گے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف، منکر، شاذ و محفوظ کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ والمنکر والمعروف کلا راویہما ضعیف، منکر اور معروف ان دونوں حدیثوں کے راوی ضعیف ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ احدہما، منکر اور معروف میں سے ایک کا راوی جو ہوتا ہے یعنی منکر کا راوی، اضعف وہ زیادہ ضعیف ہوتا ہے، من الآخری معروف کے راوی کے مقابلے میں۔ وفی الشاذ والمحفوظ قوی، جبکہ شاذ اور محفوظ کے اندر یعنی حدیث شاذ میں اور حدیث محفوظ میں ان دونوں کے راوی جو ہوتے ہیں قوی ہوتے ہیں، ثقہ ہوتے ہیں، بااعتماد ہوتے ہیں، قابل قبول ہوتے ہیں۔ احدہما، لیکن ایک کا راوی یعنی محفوظ کا راوی، اقوا زیادہ ثقہ ہوتا ہے، زیادہ قوی ہوتا ہے، من الآخری شاذ کے راوی کے مقابلے میں۔ والشاذ والمنکر مرجوحان، شاذ اور منکر ناقابل قبول ہیں، ان کو مرجوح کہا جاتا ہے۔ والمحفوظ والمعروف راجحان، اور محفوظ اور معروف یہ دونوں راجح ہیں، ان کو راجح کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے مد مقابل پر ترجیح پا جاتی ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاذ اور منکر کی ایک اور تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ مشہور تعریف تو ہم نے پڑھ لی ہے۔ شاذ کی مشہور تعریف یہ ہے کہ ثقہ اثقہ کی مخالفت کرے، اور منکر کی مشہور تعریف یہ ہے کہ زیادہ ضعیف راوی ضعیف کی مخالفت کرے۔ لیکن یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مزید تعریف شاذ اور منکر کی ذکر کر رہے ہیں کہ جو بعض ائمہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وبعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنکر قید المخالفت لراو آخر قویا کان او ضعیفا، اور بعض محدثین نے جیسا کہ امام حاکم وغیرہ نے لم یشترطوا شرط نہیں لگائی فی الشاذ والمنکر حدیث شاذ میں اور منکر میں قید المخالفت لراو آخر قویا کان او ضعیفا، راوی سے مخالفت کی قید کی شرط نہیں لگائی چاہے وہ راوی قوی ہو یا ضعیف ہو۔ وقالو، اور انہوں نے کہا الشاذ، شاذ وہ حدیث ہے ما رواہ الثقۃ جس کو ثقہ راوی نے روایت کیا ہو، وتفرد به اور وہ روایت کرنے میں اکیلا ہو، ولا یوجد لہ اصل اور اس
حدیث کی کوئی اصل نہ ہو، موافقن جو کہ اس حدیث کے موافق ہو، و معاضد لہو اور اس کو تقویت دینے والی ہو، وہذا صادق علی فرد ثقۃ صحیح اور یہ صحیح ثقہ فرد پر بھی یہ تعریف سچی آتی ہے۔ پہلی اور دوسری تعریف کے اندر فرق یہ ہے کہ شاذ کی پہلی تعریف کے مطابق راوی کا ثقہ ہونا بھی ضروری تھا اور مخالفت بھی کرنا ضروری تھا، جبکہ دوسری تعریف میں راوی کا ثقہ ہونا تو ضروری ہے لیکن مخالفت کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح منکر کے اندر بھی، جو منکر کی پہلی تعریف تھی اس کے اندر راوی ضعیف تھا اور وہ ضعیف کی مخالفت کر رہا تھا، یعنی مخالفت کرنا وہاں پر ضروری تھا، لیکن یہاں پر صرف اتنا ہے کہ منکر وہ حدیث ہے کہ جس کو ضعیف راوی روایت کرے اور اس حدیث کے لیے کوئی موافق حدیث نہ ہو، اس کو تقویت دینے والی حدیث نہ ہو، تو وہ حدیث اس دوسری تعریف کے تحت منکر کہلائے گی، اگرچہ اس کے اندر وہ ضعیف راوی کسی دوسرے راوی کی مخالفت نہ کرے۔ اس تعریف کے تحت حدیث شاذ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ جو دوسری تعریف ہے شاذ کی، اس کے مطابق شاذ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی۔ اگر ثقہ راوی حدیث روایت کرنے میں متفرد ہو، اکیلا ہو اور اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو تو اس تعریف کے مطابق وہ حدیث شاذ کہلائے گی، اور چونکہ وہ مخالفت نہیں کر رہا تو وہ حدیث صحیح بھی کہلائے گی۔ اور اگر وہ ثقہ راوی متفرد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سے زیادہ اثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ بااعتماد اور زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ حدیث شاذ کہلائے گی، صحیح نہیں کہلائے گی۔ لیکن یہ تعریف مقبول نہیں، مشہور نہیں۔ پہلی تعریف جو شاذ اور منکر کی ہے وہی جمہور کے نزدیک قابل تسلیم ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاذ کی تیسری تعریف بیان کر رہے ہیں، تعریف ثالث للشاذ، شاذ کی تیسری تعریف۔ وبعضهم اور بعض محدثین نے لم یعتبروا الثقۃ ولا المخالفۃ، اور بعض محدثین نے نہ تو مخالف راوی کے ثقہ ہونے کی قید لگائی ہے اور نہ مخالفت کی قید لگائی ہے، یعنی ان محدثین نے صرف راوی کے تفرد کا اعتبار کیا ہے۔ ان محدثین کے نزدیک وہ حدیث شاذ ہوگی کہ جس کی صرف ایک ہی سند ہو، چاہے راوی ضعیف ہو یا راوی ثقہ ہو۔ تو پہلی، دوسری اور تیسری تعریف کے اندر فرق واضح ہو گیا۔ پہلی تعریف کے مطابق راوی کا ثقہ ہونا بھی ضروری ہے اور مخالفت کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ دوسری تعریف کے اندر راوی کا ثقہ ہونا ضروری ہے، مخالفت کرنا ضروری نہیں، جبکہ تیسری تعریف کے اندر راوی کا ثقہ ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا مخالفت کرنا بھی ضروری نہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ منکر کی تیسری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دوسری تعریف انہوں نے جہاں شاذ کی دوسری تعریف کی تھی وہاں پر منکر کی بھی دوسری تعریف ذکر کر دی تھی۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ منکر کی تیسری تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمُنْكَرُ لَمْ يَخُصُّهُ بِالصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، اور اسی طریقے سے منکر کو محدثین نے خاص نہیں کیا صورت مذکورہ کے ساتھ، یعنی جو ہم پڑھ کر آ چکے کہ زیادہ ضعیف راوی ضعیف کی مخالفت کریں، جو ہم منکر کی تعریف پڑھ کر آ چکے۔ بعض ائمہ نے منکر کو اس کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ وَسَمَّوْا حَدِيثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقٍ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ أَوْ كَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا، بلکہ محدثین نے اس حدیث کا نام رکھا ہے کہ جس پر راوی کے فسق کی وجہ سے اعتراض کیا گیا ہو، یا راوی کی انتہائی غفلت کی وجہ سے حدیث پر اعتراض کیا گیا ہو، یا غلطیوں کے کثیر ہونے کی وجہ سے حدیث پر اعتراض کیا گیا ہو، اس حدیث کا نام بھی محدثین نے منکر رکھا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ شاذ اور منکر کی جو تین تعریفیں کی گئی، یہ اس وجہ سے کی گئی کہ یہ اصطلاحات ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک منکر کی کچھ تعریف ہے، بعض کے نزدیک کچھ تعریف ہے، تو یہ ائمہ کی اپنی اصطلاحات ہیں، اور اصطلاحات کے اندر کوئی کنجوسی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا کہ تم نے یہ اصطلاح کیوں بنائی، ہر کوئی آزاد ہوتا ہے اصطلاح بنانے میں، لہٰذا یہ اصطلاحات ہیں اور اس میں کوئی کنجوسی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اچھی طرح علم دین حاصل کرنے اور پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔